ایل ڈی اے نے سر ایک جو پیٹ مارکیٹ ہے، ایک تو ہماری بڑی مشہور ٹولنٹن مارکیٹ ہے، یہ اس کے بارے میں بات نہیں ہے، ایک یہ کنفیوژن سی پیدا ہو گئی کہ ٹولنٹن مارکیٹ کو گرا دیے. تو جب میں نے سنا کہ ٹولنٹن مارکیٹ کو تو گرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ تو ابھی ریسنٹلی وہ تو بڑی اس کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے، تو جگہ جگہ چیف منسٹر پنجاب کی تصاویر بھی ہیں ہورڈنگز وغیرہ پہ، اور بڑا اس کو انہوں نے ریگولر کیا. تو یہ ٹولنٹن مارکیٹ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ داتا دربار جو ہے اس کے اپوزٹ یا اس کے ایریا میں ویسینٹی میں ایک پیٹ مارکیٹ ہے، اور یہ بڑی پرانی پیٹ مارکیٹ ہے جو عموماً پرندوں کے سے جانی جاتی ہے. اس کو سر 1992 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تب اس کو بنایا گیا تھا. 16 کنال یہ زمین تھی، اور ادھر انکروچمنٹ واحد مسئلہ نہیں تھا. ظاہر ہے 16 کنال کے اوپر پھر کرتے کرتے وہ مارکیٹ جو ہے اس کے اندر، مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کو نا وہ بن گئی پیٹ مارکیٹ، اس کے اندر پھر انکروچمنٹ بھی تھی، لیکن زیادہ مسئلہ تھا کہ ادھر کی جو لیز کی اماؤنٹس ہوتی ہیں، جو پیمنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ گیون لینڈ ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ کے ڈیوز ہوتے ہیں. تو ان کے مذاکرات چل رہے تھے ایل ڈی اے کے ساتھ، جس میں یہ شاپ اونرز وغیرہ نے کہا تھا کہ جی ہمیں مزید کو ٹائم دے دیں، ہم اپنے آپ کو ریلوکیٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ نے کہا جی ہم آپ کو پیمنٹ کر دیں گے یا پیمنٹ پلان، اس قسم کی کو ان کے مذاکرات چل رہے تھے. ایل ڈی اے نے اوور نائٹ فیصلہ کیا کہ اس تمام جگہ کو ہم بلڈوز کر دیں گے، کیونکہ جو وہاں پہ ایک بس سٹاپ جو ہے اس کی ایک تعمیر، اس کو بنانے کا ایک فیصلہ کیا کہ جو ٹریفک کنٹرول کرے گا، تو اس لیے یہ ساری جگہ کلیئر آؤٹ کی جا رہی ہے. تو انہوں نے یہ کر دیا، اور انہوں نے جا کے وہاں توڑ پھوڑ کی، اور عمارتیں جو بھی کھڑی ہوئی تھیں وہ گرا دی. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جو وہ پیٹس تھے سارے وہاں پہ، بیکاز یہ بڑی ریپڈلی ہوا، وہ ملبے میں دب کے بہت سارے مر گئے. اچھا، اب اس کے بعد جب یہ بات سوشل میڈیا پہ آئی تو اس کے اوپر ایل ڈی اے نے اپنا بیان دیا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا، ہم نے ان کو شاپ کیپرز نے کلیئر کر لیا تھا اپنے جو بھی پیٹس تھے وہاں پہ، جو بھی اینیملز تھے سوری وہاں پہ، اور ان کو اس کے بعد یہ ساری چیز ہوئی. جو دو ہمارے پاس سورسز ہیں جو کہتی ہیں کہ جی ایسے نہیں ہے. ایک ہے ٹارڈز ویلفیئر سوسائٹی TWS، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہاں پہ کئی جن میں جانور جو ہیں وہ مر گئے ہیں، جن میں کتے ہیں، بلیاں ہیں، پرندے ہیں، خرگوش ہیں وہ. اور پھر ایک ہے طاہرہ اینیمل ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور ان کے مطابق تو 100 200 300 سے زیادہ جانور جو ہیں اس ملبے کے اندر دب کے مرے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. اس کے بعد ایل ڈی والے جو اسپوکسمین ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک تو ایسے نہیں ہوا، ان کو ٹائم دیا گیا، اور کوئی رپورٹ ایسی جو آ رہی ہے وہ ہم تک نہیں پہنچی کہ جی یہاں پہ کوئی اس قسم کی چیز ہوئی ہے. جو ہے وہ سوشل میڈیا چیٹر ہے اور چیزیں نہیں ہوئی. لیکن سر ویڈیوز بھی دیکھی ہم نے اور چیزیں بھی دیکھی. اب مطلب ایسی ویڈیو کو اے آئی سے کیوں بنائے گا کہ ملبے سے کوئی ڈیڈ باڈی آف اے ریبٹ اور ڈاگ اور کیٹ وہ ایکسٹریکٹ کی جا رہی، نکالی جا رہی، ایسا کوئی کیوں کرے گا؟ تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو مسئلہ لازمی ہے. جی سر، اب دیکھیں وہ میں نے جو ہے وہ پوچھنے کی کوشش کی وہاں پر علاقے میں جو لوگ ہیں، سو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ظاہر ہے ٹائم دیا گیا تھا، ایسے نہیں تھا کہ بغیر ٹائم دیے بلڈنگ کو مسمار کیا گیا، لیکن ٹائم کم تھا. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ ظاہر ہے وہ جو شاپ اونرز تھے انہوں نے جو قیمتی جانور تھے وہ تو سارے نکال لیے جو کہ بک سکتے تھے، بکنے تھے. پھر جو جانور رہ گئے ان میں پھر شاید کچھ شاپ کیپرز نے وہاں پر عوام کو یہ کہا کہ اگر آپ کو ادھر سے لے کے جانا چاہتے ہو جو بچ گئے ہیں تو آپ فری میں لے جائیں. تو لوگوں نے کچھ جانور وہاں سے ویسے بھی لے لیے، لیکن بہرحال وہاں پر لوگوں کے مطابق کچھ جانور ابھی اندر تھے جو کہ بلڈنگ کے ساتھ جن کی جان چلی گئی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو بہت بڑا نمبر آ رہا ہے وہ تو اگین جو ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے اس کے مطابق اتنا بڑا نمبر نہیں تھا جانوروں کا جن کی جان گئی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ ایک جانور کی بھی اگر جان گئی ہے تو وہ تو جان ہوتی ہے. سو یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے. جب بھی یہ ایل ڈی اے والے اس طرح سے آ کر کرتے ہیں انکروچمنٹ کے خلاف، آپ نے اور بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، تو اس میں نا مطلب اصولاً ان کو اندر جا کے ایک دفعہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا پیٹ. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بے دردی سے یہ کام کیا جاتا ہے. مطلب آپ یہ تو ابھی یہاں پر تو جانوروں کی بات ہو رہی ہے، جب ٹھیلے والوں کے خلاف، جب اور اس طرح کی بلڈنگز میں جب ہوتا ہے تو لوگوں کا بھی کچن کا سامان اندر ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے ٹھیلے کرش ہوتے دیکھے ہیں. اگین مطلب جب حکومت اپنی، ظاہر ہے حکومت کا یہ استحقاق ہے، مطلب اب ایک یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ جی درد دل
ہونا چاہیے حکومت کا, لوگ اپنا روزگار چلا رہے ہیں, وہ کیا کریں گے اوور نائٹ, کیسے موو کریں گے. لیکن بہرحال اگر ایک چیز اللیگلی بنی ہوئی ہے یا اس میں انکروچمنٹ ہو چکی ہے تو حکومت کا استحقاق تو ہے کہ وہ اس کو ریموو کر سکتی ہے. جو بس وہ بات ہے کہ جب حکومتی مشینری آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ گورنمنٹ مینز بزنس. ٹھیک ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس وقت, بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو پھر بھی یہ چانس لیتے ہوں گے کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارا سامان اندر ہی ہے. لوگوں کو اگر اس وقت کچھ موقع دے دیا جائے تو وہ اپنا زیادہ تر سامان نکالنا چاہیں گے. تو پھر بھی لوگوں کا جو سامان اندر رہ جاتا ہے اس میں اگین جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسمیل ٹیسٹ پاس نہیں کرتا, تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ بے دردی سے یہ کام کیا جاتا ہے. تو اگر یہاں پر بھی ایسا ہوا ہے تو مطلب اگین انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. مطلب جان ہوتی ہے وہ, مطلب چاہے انسان کی ہو چاہے جانور کی ہو, اور اس کو حد درجے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.